یقین ہے باوجود یہ کہ نظر نہیں آتی. اس لیے امام کی غیبت کا بھی یقین ایسا ہی رکھنا پڑے گا جیسے بدن کی روح پر یقین ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. علامہ ابن مسکویہ جیسے متکلمین کو پڑھنے کے بعد اپنی لفظوں میں بیان کو آسان کر کے پیش کرنا صرف سرکار ولی اثر کا فیض ہے، ورنہ میرے لیے کوئی آسان بات نہیں تھی کہ اس بات کو میں آپ کے سامنے کہہ دیتا. بس عزیزان محترم، وہ غیبت میں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ غیبت میں ہے تو عقیدہ غیبت کی کیا ضرورت ہے؟ ایمانیات کے جتنے حصے ہیں سب غیب پر منحصر ہیں. اللہ کی توحید کا عقیدہ اللہ غیبت میں ہے، فرشتوں پر یقین کا عقیدہ فرشتے غیبت میں ہیں، جنت کا عقیدہ جنت غیبت میں ہے، جہنم کا عقیدہ جہنم غیبت میں ہے، برزخ کا عقیدہ کہ ثواب ملے گا کہ قبر میں عذاب ملے گا. قبر غائب ہے، ثواب غائب ہے، عذاب غائب ہے، جنت غائب ہے، جہنم غائب ہے، فرشتے غائب ہے، اللہ غائب ہے. اللہ غائب ہے اور رسول بھی اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ کوئی رسول پر یقین کر سکے. رسول بھی غائب ہے تو ایک امام غیبت کی کیا بات ہے؟ اس لیے تمام غیبتوں کا مرکز اللہ نے یؤمنون بالغیب کہہ کر اپنی غیبت کا مظہر بنا کر تمام غیبتوں کا تمام غیابات کا اللہ نے مرکز بنا دیا سرکار ولی عصر کو. اب جو ان کی ذات پر ان کی ذات غیبت پر یقین رکھے گا وہ اللہ کی غیبت کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کی غیبت کو بھی مانتا ہے، جنت کی غیبت کو بھی مانتا ہے. اور جو انہیں نہیں مانتا اس کا اختتام جو سرکار غیبت پر ہے یہ مرکز ہے. جو انہیں مان رہا ہے وہ سب کو مان رہا ہے اور جو ان کا منکر ہے وہ سب کا منکر ہے. اس لیے میرے نبی نے کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا، سرکار ابد قرار نے کہا، سید الابرار نے کہا، رحمت حق کی اولین فصل بہار نے کہا، مدنی تاجدار نے کہا. سرکار دو عالم فرماتے ہیں، عقائد نصفیہ کی روایت ہے شرح بخاری میں علامہ غلام رسول سعیدی کراچی نے بھی اس روایت کو مستند انداز میں تسلیم کیا ہے کہ رسول نے فرمایا من مات لم یعرف امام زمانی فقط ماتا میتۃ الجاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں جانتا، جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، اس کی موت کفر کی موت ہے. اب رسول نے یہ فرمایا جو نہیں جانتا اپنے زمانے کے امام کو، جو کا مطلب یہ ہے اس میں کسی کے لیے کوئی ایکسپشنز نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے، کامن بات کہی جا رہی ہے. اگر حافظ ہو رسول کو نہ مانے کافر ہے، روزے دار ہو رسول کو نہ مانے کافر ہے، حاجی ہو اگر امام کی غیبت کا یقین نہ رکھے تو حدیث کہہ رہی ہے من ماتا لم یعرف امام زمانی. تو کوئی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے تبھی مومن. اب سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ عالم اسلام میں کس کے پاس ہے کہ اس کے پاس کوئی امام موجود ہے؟ اگر امام موجود ہے تو وہ اپنے امام کو پیش کرے، لیکن عالم اسلام میں کوئی جماعت کوئی فرقہ نہیں ملتا، سب کے پاس مردہ امام ہے، ہمارے پاس زندہ امام. ہمارا امام زندہ ہے، اس لیے کہ جو اپنا بنایا ہوتا ہے، جو بندوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، جو رب کا بنایا ہوا ہوتا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. اور یہ تو ہمارا وہ امام ہے کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام پر یقین نہیں رکھتا اور اس کی بیعت میں شامل نہ ہو تو اس کی موت کفر کی موت ہے. اب رسول نے جو کہہ کے بیان کر دیا کہ تم نماز پڑھو لیکن اگر امام کو نہ مانو تو جہنم ہے، روزہ رکھو امام کو نہ مانو تو جہنم ہے، حج کر کے امام کو نہ مانو تو جہنم ہے. ارے اسلام کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ نماز و روزے کا نام اسلام ہے، حج و زکوٰۃ کا نام اسلام ہے. یہ ڈگر ڈگر نہر نہر شہر شہر جو تبلیغ ہوتی ہے اسلام کی
किस नाम से होती है, किस उन्वान से होती है? वो नमाज के नाम की होती है, वो रोजे के नाम पर होती है, वो हज के नाम पर होती है, वो तौहीद के नाम पर होती है। लेकिन पैगंबर इस्लाम फरमा रहे मन माता लम यारफ इमाम ज़मान ही, तुम नमाज पढ़ने के बावजूद अगर इमाम के मुनकिर हो तो काफिर हो, रोजादार हो इमाम के मुनकिर हो तो काफिर हो, हज करते हो इमाम का मुनकिर हो तो काफिर हो, कारी हो इमाम के मुनकिर हो तो काफिर हो, ज़कात देने वाले हो इमाम के मुनकिर हो तो काफिर हो। तुम कुछ भी रहो, तुम काफिर हो अगर इमाम को नहीं मानते, इमाम वक्त को नहीं पहचानते। तो मालूम यह हुआ इस्लाम का नाम इमामत है, इमामत का नाम इस्लाम है। अब ये कि इस्लाम किसके पास है? उसी के पास है कि जिसके पास इमाम जिंदा है, इमामत का अकीदा जिंदा है, और हमारा इमाम वो है। अगरचे कि सारा आलम इस्लाम इमाम महदी के इंतजार में है, रिवायतें मौजूद हैं, सब यही कहते हैं कि इमाम महदी आने वाले हैं, आने वाले। अभी कुवैत इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अल्लामा यूसुफ अल करज़ावी ने किताब लिखी ग़ल्ब इस्लाम की बशारतें, कहा कि मुसलमानों घबराओ मत, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अमेरिका मार रहा है, तुम्हें इसराइल मार रहा है, तुम्हें मुशरिक मार रहे हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है कि आलम इस्लाम की उम्मीद का नाम वो इमाम है जो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। डॉक्टर यूसुफ अल करज़ावी की हैसियत आलम इस्लाम में कदावर आलिम की है। वो अपनी किताब में लिखते हैं वो इमाम जो आने वाला है वही हमारी उम्मीद है। लेकिन मैं दस्ते अदब जोड़कर उलमा इस्लाम से कहूं कि आज के बिखरते हुए मुसलमानों की शिराजे को, आज की टूटती हुई मुसलमानों की हिम्मत को तुम ताकत दे रहे हो तो आने वाले इमाम का नाम लेकर दे रहे हो, तो ये तो बतलाओ कि वो इमाम पैदा हुआ या पैदा होने वाला है। तो क्या पैदा होने वाला है, अभी पैदा नहीं हुआ। हम में और गैर में बस इतना फर्क है, हम जिस इमाम के मुंतज़िर हैं वो इमाम जिंदा है, वो इमाम पैदा हो चुका है, जिंदा है। दूसरे भी इंतजार कर रहे हैं मगर पैदा होने का इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो पैदा हो गए, लेकिन ये तो बताओ इमाम कैसे बनेंगे, इमाम कैसे बनेंगे? क्या इमाम महदी पे इजमा होगा? क्या उन पे शुरा होगा? क्या इन पे इस्तिखलाफ होगा? क्या इन पे कहरो गलबा होगा? उसूल खिलाफत 4 हैं, इजमा है, शुरा है, इस्तिखलाफ है, कहरो गलबा है। अब सवाल आलम इस्लाम से ये होता है तुम जिस इमाम की आमद के लिए ये लिख रहे हो कि वो इमाम पैदा होने वाला है, उस इमाम को इमाम कौन बनाएगा? का अल्लाह बनाएगा? का कैसे बनाएगा? का काबे से इमाम आएगा, काबे से आवाज आएगी ये इमाम है, काबे से आवाज आएगी ये इमाम है। यानी काबे को दलील बनाया, इजमा को नहीं, शुरा को नहीं, इस्तिखलाफ को नहीं, कहरो गलबा को नहीं। यानी ये इमाम ने आकर ही दुनिया में ये बता दिया कि सबसे पहला जुल्म जो जहनों पर किया गया है उस जुल्म का नाम इजमा है, उसका नाम शुरा है। और मैं इजमा के खिलाफ, मैं शुरा के खिलाफ। तो सरकारे मुंतजर के लिए, सरकारे वली असर के लिए हमारा अकीदा ये है कि हमारा वो मौला है जो इमाम आने वाला है, और ऐसा इमाम है जो आके दुनिया में जुल्म को निकाल देगा, अदल से दुनिया को भर देगा। जुल्म 2 तरह का होता है, एक जहनों पर जुल्म होता है कलम के जरिए, एक बदन पे जुल्म होता है खंजर के जरिए, तलवार के जरिए। हम वो मजलूम कौम हैं कि हमारे बदन पे भी जुल्म हुआ, हमारे जहनों पे भी जुल्म हुआ। और जो वारिसे करबला है वो जब आएगा तो वो उनसे भी इंतकाम लेगा जो कलम से अहले बैत को, वो अहले बैत पर जुल्म कर रहे हैं। चुनांचे अभी हैदराबाद में एक खबीस ने किताब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ ये लिखी थी कि माज़अल्लाह शोहदा करबला ने बगावत की और यजीद हक पर है। नाम अपना सैयद मोहम्मद अली हुसैनी कहता है, और इस खारजी के खिलाफ मैंने किताब लिखी। और फिर एक खबीस ने हैदराबाद में अभी किताब लिखी थी शियों के खिलाफ, उसके जवाब में दूसरी किताब लिखी गई। ये सिलसिला चलेगा, लेकिन वो वारिस जो आने वाला है जब वो आएगा तो उसके अदल का इजहार ही होगा। वो अपने कलम से जुल्म करने वालों से भी इंतकाम लेगा, और जो खंजर से जुल्म कर रहे हैं उनसे भी इंतकाम लेगा। आज का ये सेमिनार जो इस्लाम और दहशतगर्दी के सिलसिले में इमाम ज़माना की वसातत से, इमाम ज़माना के हवाले से हो रहा है, तो मैं इतना कहूँ कि यह इमाम ज़माना अमन के अलमबरदारों की फहरिस्त की उस आखिरी कड़ी का नाम है कि 11 आइम्मा के साथ जिस जिस दौर में जो जो जुल्म हुआ है, हर जुल्म का इंतकाम अल्लाह की सिफत इंतकाम के मजहर बनकर ये इमाम हासिल करेगा। इसलिए कि दहशतगर्दी आज आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, दहशतगर्दी का तारुफ आज हो रहा है, मगर ये वो वारिस
باعث ہے، یہ وہ مظلوم ہے جس نے اپنے پورے سلسلے میں ظلم ہی ظلم دیکھا۔ ہم وہ مظلوم قوم ہیں کہ ہم نے صرف ظلم ہی کو دیکھا ہے۔ ظلم سن 11 ہجری سے لے کر 256 ہجری تک ہوا، اور 256 ہجری سے لے کر آج تک کے ہو رہا ہے۔ نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ لانے کی دھمکی دینا، کیا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ نبی کے دوات و قلم کے طلاق کرنے پر ہذیان کا الزام دینا، کیا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ پیغمبر اکرم کے شریعت میں سنتوں میں تبدیل کر دینا، کیا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ جمعہ کے عیدین میں خطبے کو بدل دینا، کیا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ دنیا جس دہشت گردی کو خطا اجتہادی کے نام سے برداشت کرتی رہی، آج اس دہشت گردی کا سامنا ہو رہا ہے تو دنیا چیخ رہی ہے۔ مورخ کا قلم آزاد ہے، وہ آج لکھے گا کہ یہ دہشت گردی سے لڑنے والی قوم، کربلا والے حسین کی قوم، یہ آج سے نہیں 1400 برس سے لڑ رہی ہے۔ تو دہشت گردی کل بھی تھی، دہشت گردی آج بھی ہے، اور کل بھی ہمارے اسلاف لڑ رہے تھے، آج ہم لڑ رہے ہیں، اور کل آنے والا ہمارا امام لڑے گا۔ یاد رکھیں، سرکار ولی عصر اس سلسلہ امامت کا نام ہے جس سلسلہ امامت میں آپ کو ظلم تو دور کی بات ہے، ترک اولا کا بھی شائبہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ امام ہے جس کے دامن احدث پر، جس کے اسلاف کے دامن پر ترک اولا کا بھی آپ کو جو ہے ایک دھبا نہیں ملتا، اور اس لیے وہ امام ظلم کو مٹانے، عدل کو قائم کرنے آئے گا۔ ابھی آپ پیش و مقرر مولانا یعصوب صاحب قبلہ فرزند خطیب اکبر سے بڑی زبردست تقریر سن رہے تھے، انہوں نے بڑی بڑی اچھی باتیں رکھی ہے جہاد پر اور جنگ پر۔ ہاں یہی بات ہے، جہاد روزے کا نام ہے تو جنگ فاقے کا نام ہے۔ جنگ اور جہاد میں اتنا فرق ہے جتنا روزے اور فاقے میں ہوتا ہے۔ روزے کی شرائط ہے، فاقے کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ جنگ انتہائی لٹیرے اور بدماشوں کے غلبے اور حملے کا نام ہوتا ہے، اور جہاد شرائط کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اور اتنی بات رکھوں کہ آج اسلام کا بینر ان کے ہاتھ میں بھی ہے جو ظلم کر رہے ہیں، آج اسلام کا بینر ان کے ہاتھ میں بھی ہے جو مظلومیت کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ زمانہ کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ کس کو ہم مسلمان سمجھے، جو بم مار رہا ہے وہ بھی مسلمان، جو ان کی مذمت کر رہا ہے وہ بھی مسلمان، جو خودکشی کو جہاد کہہ رہا ہے وہ بھی مسلمان، اور جو خودکشی کو حرام کہہ رہا ہے وہ بھی مسلمان۔ اس کو سمجھنے کے لیے میری تقریر کے آخری حصے کے 2-4 جملے عرض کر رہا ہوں، وہ بس یہ جملے ہیں کہ عزیزان گرامی، آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ یہ وہ ہمارا امام ہے کہ جس کے اسلاف کے سلسلے میں کسی دشمن مورخ نے بھی نہیں لکھا کہ ان کی تلوار پر کوئی خون ناحق کا دھبا ہے۔ ہاں، جنگ احد میں علی کے حق میں مولا کائنات کے سلسلے میں ذوالفقار کا حوالہ ملتا ہے۔ میں پوچھوں پالنے والے، تو اب تک جبرائیل کو آیتیں دے کر کے بھیج رہا تھا، آج ذوالفقار دے کر کیوں بھیج رہا ہے؟ تو جواب قدرت یہ آئے گا کہ میں ذوالفقار دے کر اس لیے بھیج رہا ہوں، توجہ، میں ذوالفقار دے کر اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آنے والے زمانے میں جب اسلام کے نام پر کوئی جنگ کی جائے، اسلام کے نام پر کوئی تلوار اٹھائی جائے، اسلام کے نام پر کوئی ہنگامہ برپا کیا جائے، اور زمانے کو کنفیوژن ہو جائے کہ کون سا جہاد اسلامی اور کون سا غیر اسلامی، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ آج دشمن ملک کا حملہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان ملوث ہے، پاکستان کو آپ بدنام کرتے تو پہچانتے کیسے ہیں کہ جس ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے اس ملک کا ہتھیار ملتا ہے۔ تو اگر ہتھیار پر دشمن ملک کا نام ہو تو سازش میں دشمن ملک ہے۔ بس عزیزان گرامی، اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ سوچیں کہ اسلام، ہر جنگ کا نام اسلام نہیں، ہر جہاد کو اسلام نہیں کہتے۔ اسلامی لڑائی وہ لڑائی ہے جس لڑائی میں اللہ کی ذوالفقار بدست علی موجود ہے، بدست علی موجود ہے۔ اس لیے احد سے لے کر کے حنین تک ذوالفقار ملے گی، کربلا میں ذوالفقار ملے گی۔ جس لڑائی میں ذوالفقار نہ ہو وہ غیر اسلامی جنگ ہے، اور جس لڑائی میں ذوالفقار ہو وہ اسلامی جہاد ہے۔ جس لڑائی میں ذوالفقار ہو وہ اسلامی جہاد ہے۔ اس لیے دشمن ملک کا اسلحہ ملتا ہے تو کہتے ہیں فلاں ملک ہے، فلاں ملک ہے۔ اس لیے اب اسلامی جہاد وہ ہے جس جہاد میں معصوم کی تائید ہو، جس جہاد میں اللہ کا ہتھیار موجود ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، بلبل سدرہ، روح الامین، ذی القوۃ المتین، حضرت جبرائیل امین، بلد امین میں، رسول امین کی خدمت میں
علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ قصیدہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے. یاد رکھو کہ تم شعراء کے شعر کے ذریعے نہ سمجھنا کہ علی کی عظمتیں شعراء کے شعر سے معلوم ہو رہی ہے. نہیں، جبرائیل مصرع پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس ثواب میں میں بھی شامل ہو رہا، اس ثواب میں میں بھی شامل ہو رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، یہ اسلام کا ہتھیار ذوالفقار ہے، اور وہ وارث ذوالفقار جو پردے غیبت میں ہے وہ آئے گا تاکہ دنیا کو امن دے. اس لیے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے بیمار کو مسیحا کا انتظار ہو، جیسے بیمار کو دوا کا انتظار ہو، جیسے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازہ بارش کا انتظار ہوتا ہے، مردہ زمین